الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور کرم سے چند جمعوں سے عقیدہ توحید یعنی مسلمان جو اللہ سبحانہ و تعالی کو واحد لا شریک مانتا سمجھتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی واحد لا شریک ہیں، اس کے لیے امت مسلمہ کو کلمہ توحید دیا گیا. ہر امت مسلمہ کو، چاہے وہ امت مسلمہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہو، یا وہ مسلمان امت حضرت نوح علیہ السلام کی ہو، یا وہ مسلمان امت حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت ہو. اللہ بھائی وہ تو خطبہ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے کہا اپنی ریکارڈنگ زیادہ ہو جائے گی. یا وہ امت بکر اوپر نیچے یہ اس کے ساتھ یہ بھی ڈل جائے. وہ امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی امت ہو، یا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو جو مسلمان ہیں. امت مسلمہ کو آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو توحید، عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت جو سمجھائی گئی، وہ لا الہ والی توحید سمجھائی گئی مسلمانوں کو. اس کے علاوہ مسلمان کو یا کسی اور کافر کو توحید سمجھانے کی نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. نبیوں کی ضرورت صرف لا الہ والی توحید سمجھانے کے لیے ہے. اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں کسی بھی نبی کو اس لیے نہیں بھیجا گیا
کہ وہ اپنی امت کو یہ سمجھائے کہ پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے. یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، نہ کافروں کو، نہ مسلمانوں کو، نہ جانوروں کو. رزق دینے والا اللہ ہے. یہ توحید بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں. کیڑا بھی سمجھتا ہے کہ میرا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. آنکھ، کان، دل اور دماغ انسان کے جسمانی اعضاء اور ان جسم کے ان عضووں کے فوائد اور منافع. کان سنتا ہے، سننے کی طاقت دینے والا. آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے والا. دماغ میں عقل و شعور اور دماغ میں پاور رکھنے والا. دل کی تمام صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والا. انسان کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا. کافر بھی اور مسلم بھی ہر نبی کے دور میں، کافر بھی، مسلمان بھی، جانور بھی، کتا بھی، کیڑا مکوڑا بھی، زمین میں رینگنے والے حشرات الارض بھی، ساری کائنات کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ کائنات کی فطرت ہے. یہ توحید کائنات کی فطرت ہے. ہم نے سورہ اعراف کی آیت عہد الست جس کا نمبر ہے آیت عہد الست جس کا نمبر ہے 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ جو توحید ہے جس کا ہم نے ابھی تک ذکر کیا، جو لا الہ الا اللہ سے باہر کی توحید ہے، جو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کی توحید ہے، یہ ساری کائنات کس کے لیے مانگتی ہے؟ اللہ کے لیے مانگتی ہے. یہ انسانیت کے دل میں اللہ کا بیجا ہوا بیج ہے. یہ بیج تب بویا گیا تھا جب آدم پیدا ہوئے تھے. آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی ساری نسل، جتنی آدم کی اولاد پیدا ہونی تھی، سب ان کی پوچھ سے نکالی گئی. قیامت تک آنے والی انسانیت کی جتنی نسلیں آنی تھی سب ان کی پشتوں سے نکالی گئی. جو سرخ چیونٹیوں کی شکل میں تھے سب سے کہا گیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، تو ہمارا رب ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں. اللہ کریم نے فرمایا یہ تم سے عہد اس لیے لیا گیا ہے ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے. یہ بیج ہم نے تمہاری فطرت پر رکھ دیا ہے. یہ آیت نمبر ہے سورہ اعراف، آیت نمبر 172. لیکن یہ توحید ہے لا الہ الا اللہ کے باہر ظاہر. یہ توحید ہے لا الہ الا اللہ کے علاوہ. یہ وہ توحید ہے جس کی دعوت لا الہ الا اللہ میں نہیں. اس توحید کی دعوت نہیں دے رہا لا الہ الا اللہ. لا الہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی کچھ کرنے والا نہیں. یہ لا الہ کا مفہوم نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم اس سے آگے ہے جو مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے. جب تک کوئی کافر لا الہ کے اس مفہوم کو قبول نہیں کرتا وہ مسلمان
نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کبھی سنا ہو کسی عالم سے، کسی سے بھی قرآن کی کسی آیت میں، رسول اللہ کے کسی ارشاد میں، رسول اللہ کے کسی ارشاد میں، قرآن میں، حدیث میں، سنت رسول میں، صحیح حدیث میں، ضعیف حدیث میں، کسی گھڑی ہوئی حدیث میں کسی نے کبھی سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کافر مسلمان ہونے کے لیے آیا ہو، آپ نے اس کو یہ کہا ہو کہ کہو اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ یہ تو کافر مانتا ہے۔ نبیوں کو اس دعوت کے لیے بھیجا نہیں گیا۔ امید ہے سمجھ آ رہی بات؟ نبیوں کو کس دعوت کے لیے بھیجا گیا ہے؟ وہ دعوت لا الہ کی ہے۔ وہ دعوت کس کی ہے؟ لا الہ کی۔ اور لا الہ کی توحید ان توحیدوں سے آگے ہے۔ کافر اسے نہیں مانتا، باقی تو سب کو مانتا ہے۔ تو غور کیجیے ذرا قرآن پر، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، من الرسول نہیں ہے، قرآن کے انداز بیان سے کمال، من الرسول نہیں، الرسول نہیں، الف لام کے ساتھ نہیں، الف لام کے بغیر دو زیروں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، رسول کا معنی تو کیا ہو گیا؟ رسول، اس کے نیچے جو دو زیریں ہیں رسولن، اس کا مطلب کیا ہے؟ آدم سے لے کر، اگر من الرسول قرآن کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کوئی رسول ایسا آیا ہے جس نے یہ دعوت دی ہے۔ رسولن کا مطلب یہ ہے کہ رسول کوئی بھی ہو، شریعت والا رسول ہو، شریعت کے ساتھ نئی شریعت کے ساتھ رسول ہو، یا نئی شریعت کے بغیر رسول ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، کوئی بھی رسول ہو، آدم سے لے کر محمد تک جو بھی رسول آیا ہے اس کی دعوت یہی لے کے آیا ہے، لا الہ الا انا۔ وہ دعوت کس کی لے کے آیا ہے؟ لا الہ کی لے کے آیا ہے۔ کس کی دعوت لایا ہے؟ لا الہ کی لایا ہے۔ لا خالق الا اللہ، یہ دعوت نہیں لایا ہے۔ ہاں، لا رازق الا اللہ، یہ دعوت نہیں لایا ہے۔ ہے کسی کے پاس قرآن میں آیت تو لائے؟ ہاں، اللہ لا محیی ولا ممیت الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موت زندگی کا مالک نہیں ہے۔ قرآن میں اس کی دعوت تو لاؤ، یہ تو ساری کائنات مانگتی ہے۔ لا الہ کی دعوت اس سے آگے ہے۔ آگے یہ تو اللہ نے کس کا کہا؟ 1,24,000 نبیوں کا کہا، سب کی دعوت کون سی ہے؟ لا الہ والی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، فَاعْبُدُونِ ہے بڑا اوکھا کم ہے لا الہ کے ساتھ کیا جی؟ فَاعْبُدُونِ ہے بڑا اوکھا کم ہے۔ اور فَاعْبُدُونِ کا معنی نماز نہیں ہے۔ بے وقوف انسان ہے وہ جو اللہ کو سجدہ کرنے کے کہتا ہے میں توحید پرست ہو گیا۔ فَاعْبُدُونِ کا معنی نماز ہے۔ نماز کے لیے تو اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، وہ عبادت نہیں، وہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ امید سمجھ آ رہی بات؟ لا الہ الا انا فاعبدون، لا الہ الا انا، الہ میں ہوں، الہ
فاعبدون، اس کا معنی زکات دینا ہے؟ عبادت کا معنی زکات دینا نہیں، زکات اس عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اور فاعبدون کا معنی روزہ نہیں، عبادت کا حصہ ضرور ہے روزہ، مگر فاعبدون نہیں ہے۔ حج ہے، حج فاعبدون کا حصہ ضرور ہے مگر فاعبدون نہیں ہے، فاعبدون اور چیز ہے۔ یہ فاعبدون مسلمان کے دل سے شروع ہوتا ہے۔ فاعبدون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اور دل سے شروع ہوتا ہے۔ نماز تو بدن کا فعل ہے، زکات مال کا فعل ہے، حج بدن کا فعل ہے اور روزہ بدن کا فعل ہے۔ فاعبدون دل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تیری آنکھ اور جسم سے شروع نہیں ہوتا، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ دل سے شروع ہوتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد فاعبدون دل میں ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکات عبادت ہے، سبحان اللہ عبادت ہے، الحمدللہ عبادت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا عبادت ہے، ہر ذکر عبادت ہے، اور راستے سے پتھر کو ہٹا دینا عبادت ہے، اور کتے کو پانی پلا دینا عبادت ہے، بلی کو پانی پلا دینا عبادت ہے، کسی کافر کو کھلا دینا عبادت ہے، آدھی کھجور کھلا دینا عبادت ہے، زمین و آسمان کے برابر بھر کے خزانے دے دینا عبادت ہے، اور کسی غلط جگہ سے نظر کو ہٹا لینا عبادت ہے۔ تب جب اس کی بنیاد لا الہ کی دل کے اندر فاعبدون ہو۔ ہاں، اگر دل میں لا الہ الا انا فاعبدون کی بنیادیں نہیں ہیں، یہ سب پتہ نہیں کس کھاتے میں جاتا ہے، عبادت میں نہیں جاتا۔ امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت تب بنتی ہے جب اس کی بنیادیں کہاں آئیں؟ فاعبدون کی بنیادیں کہاں آئیں؟ دل میں آئیں۔ یہ تو اللہ نے کہا، یہ لا الہ سارے نبیوں کی دعوت ہے، یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے۔ یہ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سبحان اللہ، آگے قرآن نے کیا کہا ہے؟ میرا موضوع بدل جائے گا، اس کو نہیں چھیڑتا میں، لیکن آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی نبی ہو، کوئی فرشتہ ہو۔ کون ہو؟ نبی ہو یا کوئی فرشتہ ہو۔ پھر سنو، کوئی نبی ہو یا فرشتہ ہو، محمد مصطفیٰ ہو یا آدم ہو، من دونہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ہے، کوئی بھی یہ کہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، میں بھی الہ ہوں، میں کیا ہوں؟ الہ ہوں اللہ کے سوا، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اس کی سزا جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ الہ خطرناک ہے۔ کیا؟ الہ خطرناک ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، کوئی بحث کی لمبی ضرورت نہیں، موٹی سی بات پوچھو، لا الہ، لا نہیں کوئی،
یہ اردو کا لفظ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں کا مطلب سمجھتے ہو؟ نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں سمجھتے ہو؟ لا الہ الا سوا اور مگر، یہ پنجابی کا لفظ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اللہ کے سوا، اللہ کا لفظ بھی آپ، لا الہ میں یہ سارے لفظ ایسے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں کا معنی بھی سمجھ آتا ہے، آپ کو سوا کا معنی بھی سمجھ آتا ہے، اللہ کا معنی بھی۔ ایک نئے لفظ ہے اس میں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب اس میں؟ اللہ کے سوا معبود نہیں۔ معبود عربی کا لفظ ہے، کیا اس کا بھی تو کوئی مطلب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معبود پنجابی ہے، عربی ہے، بولو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے معبود کا؟ کوئی اس کا ترجمہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ کس کے لائق نہیں؟ ایسے ہی پرستش پھر فارسی لفظ ہے، کس کا لفظ ہے؟ چلو معبود کا معنی نہیں تو پرستش کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، پوجا پھر ہندی لفظ ہے، یہ پھر کون سا لفظ ہے؟ ہندی لفظ ہے پوجا، اس کا کیا مطلب ہے؟ معبود کو ہو یا پرستش یا پوجا کو ہو، ہاں، یا کہو بندگی، یہ بھی فارسی لفظ ہے۔ اس معبود پرستش بندگی پوجا کا معنی قرآن کیا کرتا ہے؟ اے بیان کر ممبر دیتے، خدا کی قسم ایک جمعہ تم بیان کرو، اگر میرا ان مزاروں کے قریب کلمہ پڑھنے والا وہی جا سکتا ہے جس کے اندر میں کلمہ نہیں، کتے کی نجاست ہے، وہ جا سکتا ہے، اور وہ نہیں جائے گا جس کو لا الہ قرآن سے سمجھ آ گیا۔ اس کا معنی کرو معبود کیا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ سنو قرآن کی، لا الہ الا انا فاعبدون، کیا جی؟ فاعبدون۔ سنو تو صحیح، حضرت موسیٰ کہاں تھے؟ کوہ طور پر، بولو کہاں پہنچے؟ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے اللہ کی شان ہے۔ کیسے کلام کیا؟ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، موسیٰ سے کیا کہا؟ اننی انا اللہ، اللہ میں ہوں۔ بولو بولو کیا کہا؟ اس پہ بات بند کر دی، ختم کر دی۔ جب موسیٰ کو سمجھ آ گیا کہ اللہ کریم فرمایا میں اللہ ہوں، بس ہو گیا کافی؟ نہیں، میں اللہ ہوں۔ اے موسیٰ یہ تو بھی مانتا ہے، زمین کا کیڑا بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کو جانتا ہے۔ میں کیسا اللہ ہوں؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پیغام دے رہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ۔ معلوم ہوا اللہ ماننا اور کچھ ہے، لا الہ ماننا اور ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو سبحانہ و تعالی دونوں باتیں سمجھائی، اپنا اللہ سبحانہ و تعالی یہ ہونا بھی سمجھایا اور لا الہ بھی اپنا ہی ہونا سمجھایا۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ جو اللہ موسیٰ کو پیغام دے رہا ہے بلا کر، اس الہ اور معبود کا کوئی معنی نہیں ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی۔ اور میں نے کیا کہا؟ نماز اور چیز ہے، معبود اور چیز ہے۔ عبادت، نماز عبادت نہیں بلکہ عبادت کا حصہ ہے۔ جب تک اصل عبادت تیرے دل میں نہیں اترتی، یہ نماز تو کافر بھی پڑھتا تھا۔ ہاں، یہ نماز تو
کافر بھی پڑھتا تھا. وہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. کیا کہتا ہے قرآن؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. کر دو ترجمہ. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ. او کافرو، بیت اللہ میں رہ کر جو نمازیں پڑھتے ہو، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، بیت اللہ میں رہ کر جو کیا پڑھتے ہو، جب تک لا الہ نہیں تو یہ نماز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، جیسے کوئی ہاتھوں سے تالیاں بجا لے. جب تک تیرے اندر میرا لا الہ نہیں اترتا تیرے دل کے اندر، یہ تیری نماز الا مکاء وتصدیہ، ہاتھوں سے تالیاں بجانا ہے، وتصدیہ منہ سے سیٹیاں بجانا ہے. ہاتھ سے تالی بجانا، سیٹیاں بجانا میری عبادت کیسے بن سکتا ہے؟ جو نماز لا الہ پر استحکام کے بغیر ہے وہ نماز تالی اور سیٹی تو ہو سکتی ہے، میری عبادت نہیں ہو سکتی. امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے. گھر جا کے قرآن دیکھ. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. سورہ انفال آیت نمبر 35. ہاں، امید ہے تجھے کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میری. ہاں، اترتی اس لیے نہیں، تجھے چس اس لیے نہیں آتی، توحید میں چس ہے نہیں. کیا کہا؟ توحید میں چس نہیں ہے. توحید میں طائف کے میدان میں رسول اللہ کے لیے پتھر ہے. آج توحید میں چس نہیں، توحید میں رسول اللہ کے جسد اطہر پر کعبے میں گندی اوجڑی ہے. توحید میں چس کہاں سے آئی؟ توحید میں کیا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، جو لوگ عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. سورہ زمر میں اٹھا کر دیکھ لیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، سن قرآن. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللہ کہتا ہے توحید میں چس نہیں. توحید بیان کرنے والے بھی اس بات کو سمجھے، توحید کے بیان کرنے سے پھول نہیں ملیں گے. یکادون یسقون، قتل کے لیے حملہ ہو سکتا ہے تیرے اوپر. کون کہتا ہے؟ ہاں، توحید میں سواد کہاں سے آیا بھائی؟ میں نے تمہیں کہا تھا توحید سننا تمہارے بس کا روگ. اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر. یہ تیرا اصل ایمان ہے جس سے تو نا آشنا ہے. یہ تیرا لا الہ الا اللہ ہے جس کو تو قبروں پہ برباد کر رہا ہے. یہ تیرا لا الہ الا اللہ ہے. یکادون یسقون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. اور توحید بیان کرنے والوں اس بات کا دھیان کرو، اس بات کا دھیان کرو، جب توحید بیان کرتے ہو تو یکادون یسقون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جن کو تم قرآن کی ہماری آیتیں توحید کی پڑھ پڑھ کر سناؤ گے یہ تم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں. سورہ حج آیت نمبر 72. توحید بڑی خطرناک ہے. کیا ہے توحید؟ کان کھول. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ کی توحید تمہیں مکھی سے سمجھائی جاتی ہے، تیرے دماغ کے بند کھانے کے کھلتے بھی ہیں کہ نہیں؟ گالا پا میں کر لے لیکن قرآن تو نہیں سنتا ہے۔ یہ توحید بڑی خطرناک ہے۔ کیوں؟ یا ایھا الناس، او انسانوں، بولو یا ایھا الناس۔ قرآن انسانوں کو کہتا ہے کہ جانوروں کو؟ بولو یا ایھا الناس، او انسانوں، ضرب مثل۔ توحید خطرناک کیوں ہے؟ تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے، میری وحدانیت کا مطلب یہ ہے۔ ضرب مثل فاستمعوا له، توحید کی ایک مثال کھول کر بتاتے ہیں، کان کھول کر سنو، کان کھول کر سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ توحید کا مطلب یہ ہے، جن بابوں کو، جن مردوں کو، جن بتوں کو، جن کو بھی تم سمجھتے ہو یہ فیض بخشتے ہیں، جن کو تم کیا سمجھتے ہو؟ فیض بخشتے ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، کاروبار چلا دیتے ہیں، نہ دودھ بھیجیے تو نقصان دے دیتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سنو، جن کو تم انسانوں یہ کہتے ہو یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، سنو، ان پوری مخلوق کے اندر ایک مکھی جتنی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ تو سن سک رہے ہیں؟ جڑا چمڑے ہی بابے کی قبر سے ہوا ہے وہ من لے گا؟ آج تم تو مسلمان ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے ہو کیونکہ قرآن ہے، اور جہاں مسلمان نہیں تھے جب محمد مصطفیٰ نے یہ آیت ابو جہل کو سنائی ہوگی تو اس پہ کیا گزری ہوگی؟ ہاں، وہ پھر کہتا تھا نا وہ، ہم محمد کو سچا مانتے ہیں۔ کیا کہتا تھا؟ سچا مانتے ہیں، محمد کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خیانت نہیں ہے، بددیانتی نہیں ہے، کوئی اور ان پر قابل عیب بات نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کی صرف ایک بات کھٹکتی ہے، ہمیں ان کی ایک بات کھٹکتی ہے۔ وہ کیا کھٹکتی ہے؟ بات اللہ کے کلام، اللہ نے کیا کیا ہے تمہیں، تم پھر اخباروں کے پیچھے پڑتے ہو، قصوں کہانیوں کے پیچھے پڑتے ہو۔ والقرآن ذی ذکر، قسم ہے مجھے اس قرآن کی جو انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ کون قسم کھا رہا ہے یہ؟ اللہ۔ والقرآن ذی ذکر، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ والقرآن ذی ذکر، مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو تمہیں اللہ کی وحدانیت سمجھاتا ہے۔ یہ والقرآن ذی ذکر کے ترجمے کر رہا ہوں میں۔ والقرآن ذی ذکر، مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ بات تو لمبی ہے، وقت گزر جائے گا۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ تم سے پہلے، قرآن سے پہلے کی امتیں بہت سی گزری، وہ کہا کرتے تھے فلاں بچاتا ہے، فلاں بچاتا ہے، جب ہم نے پکڑا فنادوا ولا حین مناص، جب ہم نے پکڑا تو کوئی بچانے والا نہ نکلا۔ فنادوا ولا حین مناص، مناص سن، یہ کہتا ہے قرآن۔ دو زیر لایا قرآن نے تھلے، رب کریم کی لایا ہے زیر کا مطلب سن۔ فنادوا، ان کافروں نے بڑوں کو پکارا،
ولا تحین مناصل، نہ ان کو بچانے والا کوئی نبی آیا، ولا تحین مناصل، نہ ان کو بچانے والا کوئی ولی آیا، ولا تحین مناصل، نہ ان کو بچانے والا کوئی جن آیا، ولا تحین مناصل، نہ ان کو بچانے والا کوئی فرشتہ آیا، ولا تحین مناصل، جب میں پکڑتا ہوں کسی کے پاس بچت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابو جہل کو یہ چبھتا ہے، اللہ کہتا ہے قرآن کو نہیں جھوٹا کہتا، تیرے نبی کو جھوٹا اس کو یہ چبھتا ہے۔ یہ ہے لا الہ، آگے سنو، اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، وہ کافر کہتے ہیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بری لگتی نہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بری لگتی نہیں، ہمیں تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے، یہ کہتا ہے کہ سب کچھ کوئی بھی کچھ نہیں، ایک اللہ ہی ہے۔ اے نہیں مننا میں، اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، امید ہے سمجھ آ رہی ہے۔ آگے سنیے، قرآن کہتا ہے یہ توحید بڑی مشکل ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتا ہے، اللہ کے سوا نبیوں کو پکارتا ہے، ولیوں کو پکارتا ہے، جنوں کو پکارتا ہے، فرشتوں کو پکارتا ہے، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، لن یخلقوا ذبابا، یہ ساری کائنات جمع بھی ہو جائے تو مکھی بنا، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بنا، لن یخلقوا ذبابا، مکھی پیدا کر سکتے نہیں، اور پیدا کرنا بہت بعد کی بات ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ہاں کہو سبحان اللہ، بس سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تیرے نبی کی زبان سے اللہ کی توحید، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تیرے نبی کی زبان سے اللہ کی وحدانیت، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیارے نبی کی زبان سے تجھے توحید سناؤں، بول بول سناؤں، درود پاک پڑھے پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہم انت احق من ذکر، اللہ کائنات میں تیرے سوا کوئی ذکر کے لائق نہیں۔ کس کی زبان سے توحید سن رہا ہے؟ پیارے نبی والی توحید، کون سی؟ اور تیرے والی نہیں، تیرے والی نہیں، تیری تو توحید یہ ہے، تیری دین و پتر نہ جمے دے تو قبر دے کے لمحہ پہ ہونا ہے، تو پڑھتا ہے ولیوں کی قبر کے آگے، وہ گرتے تھے اسماعیل علیہ السلام کے بت کے آگے، آپ بخاری اٹھا کے دیکھ لیں۔ ہاں اللہ اکبر، اور تو گرتا ہے ولیوں کی قبروں کے آگے، اور قوم نوح گرتی تھی ود سوا یغوث یعوق نذر کے آگے، قرآن کہتا ہے، بخاری کہتی ہے وہ بھی ولی تھے، تو پھر فرق کی دینا ہے، وہ تو پوج دے سن، میں ولیوں کو جانا، چل قرآن میں یہی ولی کی آیت پڑھ دے کہ ولیوں کی قبروں کے ساتھ اس کی اجازت ہے جو تو کر رہا ہے یہ آیت پڑھ دے قرآن سے، پڑھ تو صحیح، خدا کی قسم لاؤ، جس آیت کا یہ ترجمہ ہو ولیوں اور بتوں میں فرق ہے، ان ولیوں کو پکارنا جائز ہے، بتوں کو پکارنا جائز نہیں ہے، خدا کی قسم تم قرآن سے آیت لاؤ، رسول اللہ کا ارشاد لاؤ، قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی آیت کا دور دراز سے کھینچ کر کہیں سے مفہوم لے آؤ، اللہ کی قسم عبدالحق کسی دربار میں جا گرے گا، لیکن لاؤ تو صحیح قرآن سے فرق، ہاں کہو سبحان اللہ،
سبحان اللہ، اس بات پر قیامت تک تم نہیں لا سکتے. جی ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، یہ مکھی بنا، بولو مکھی، بلا بھی اجتمعوا له، کلے کلے نہیں بنا سکتے تے اکٹھے ہو کے آ جان. کون کہتا ہے؟ بول بول. وَلَا بِجْتَمَعُوا لَهُ، مجھے گالیاں دے، مجھے جو مرضی کر، تیری مرضی ہے، قرآن تو سن. وَلَا بِجْتَمَعُوا لَهُ، اگر ان آیتوں کا ترجمہ کچھ اور ہے تو تو آیت کا ترجمہ کر، تو کر دے ترجمہ. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا بيجتمعوا له، کلے کلے نہیں بنا سکتے، سارے رل کے رل کے بھی آ جائیں پھر بھی، اور بنانا بہت دور کی بات ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بنانا بہت دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. ادھر دیکھو میری طرف، وَلَا بِجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ساری کائنات کی پلیٹ سے، ساری زندوں کی پلیٹوں سے، مردوں کی پلیٹوں سے، ولیوں کی پلیٹوں سے، نبیوں کی پلیٹوں سے، جنوں کی پلیٹوں سے، اور اگر فرشتوں کی بھی پلیٹیں ہیں تو ان کی پلیٹوں سے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر مکھی ان کی پلیٹ سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ کے سوا ساری کائنات اس مکھی کے منہ سے اس چیز کو واپس لے نہیں سکتی. تو تو نہ کرتے نہیں، تو تو کہتا ہے کر دے نہیں، اور خدا کہتا ہے کمڑیا کر دے کیا نہیں. تو اللہ سچ کہتا ہے نا، جب تم یہ توحید بیان کرو گے تو حملہ ہو سکتا ہے. غلط کہتا صحیح کہتا ہے؟ بولو. یکادون یسقون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، حملہ ہو سکتا ہے. توحید کے پہلے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے نہیں ہوئے. یکادون یسقون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، محمد کے چہروں پر تھوکا آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی بیٹی کا حمل گرایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. طائف کے میدان میں محمد پر حملے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حملے ایسے تھے، آپ نے موت کے وقت کہا اے عائشہ ساری تکلیفیں بھول گیا ہوں، طائف کی تکلیف بھولتی نہیں ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اور حج کے میدان میں سید کونین کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، رخسار مبارک شہید ہوا ہے، سر مبارک زخمی ہوا ہے، آپ کو گالیاں دی گئی ہیں، آپ کو یہاں تک بھی کہا گیا ہے اے محمد آپ کی دعوت سے، آپ کے آنے سے میرے کھوتے کا پیشاب اچھا ہے. کس کو کہا گیا ہے؟ بولو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ کہا گیا ہے. حدیث بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں عبداللہ بن ابی نے ایک مجلس میں یہ کہا تھا یکادون یسقون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. جب سید کونین، امام التوحید، امام الموحدین، امام الموحدین، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بخشا گیا، عبدالحق تو پیشاب پوت کی پرچی کٹا کے آیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ امید ہے تجھے میری بات سمجھ آ رہی ہے. سارے نبیوں کی دعوت لا الہ ہے. کیا دعوت ہے؟ اے موسیٰ، اللہ کہو اللہ اکبر. موسیٰ پہنچے ہیں طور پر. کہاں پہنچے ہیں؟ اللہ سے شرف کلام ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اے موسیٰ، اللہ اکبر، انی انا ربک فاخلع علیک. اس میں اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا میں رب ہوں. کیا سمجھا دیا؟ میں رب ہوں. آگے سن، پھر کہتا وانا اخترتک فاستمع لما یوحى.
اے موسیٰ تو میرا منتخب بندہ ہے. پھر کہہ دیا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. کیا کہہ دیا؟ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا. ہاں اگر اللہ کا مطلب اور لا الہ ایک ہے، پھر اللہ کے بعد اللہ نے موسیٰ کو لا الہ کیوں سمجھایا؟ معلوم ہوا اللہ اور ہے، لا الہ اس کے اندر چھپا ہوا موتی کچھ اور ہے. لا اللہ کو اللہ ساری دنیا مانتی ہے، تجھے الہ کی دعوت دی گئی ہے. کس کی؟ الہ کی دعوت دی گئی ہے. اے موسیٰ لا الہ الا انا فاعبدنی. غور کیجئے، میں نے کہا تھا عبادت اور چیز ہے، نماز بول نماز اور چیز ہے. اللہ موسیٰ کو کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ بھی سمجھا دیا، لا الہ بھی. پھر موسیٰ کو خدا کہتا ہے فاعبدنی عبادت. پھر کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. موسیٰ نماز کا اہتمام. تو معلوم ہوا کہ نماز ساری عبادت نہیں ہے، عبادت اور چیز ہے، نماز اس کا حصہ ہے. یہ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 آیت نمبر 15. قرآن تمہیں الوہیت کی دعوت دیتا ہے. اللہ کا پیدا کرنے والا ایک، دینے والا ایک، روٹیاں دینے والا ایک، مجھاں کا دودھ پیدا کرنے والا ایک، اکھاں دینے والا ایک، دھی پتر دینے والا ایک. یہ لا الہ نہیں ہے، اسے تو کتے بلے بھی مانتے ہیں. اسے تو اللہ کے لیے کون مانتے ہیں؟ کتے. تمہیں الہ کی دعوت ہے. کس کی؟ الہ کیا ہوتا ہے؟ کان کھول ذرا 5 منٹ میری طرف دیکھ. قل الحمدللہ. اللہ الہ سمجھاتا ہے تجھے. کیا سمجھاتا ہے؟ بول کیا سمجھاتا ہے؟ الہ کہنے سے پہلے اللہ نے خطبہ پڑھا ہے. اللہ اکبر. نہیں سمجھے؟ اللہ نے آپ کو الہ کا معنی سمجھایا ہے. میرے معبود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے اللہ نے کیا پڑھا ہے؟ اچھی بول. کیا پڑھا ہے؟ اچھی بول. خطبہ کس موقع پر پڑھا جاتا ہے؟ جو کام بہت اہم ہو. خطبہ کس میں پڑھتے ہیں؟ جو کام نہیں سمجھے اتنے لوگ نہیں آئی. اختر تیرا بیاہ ہوا نہیں ہوا تو تیرا الگ سے خطبہ بھی بول. اب ہمیں مولوی آگے 5000 نوٹ لال ہیں تیرے کو نکاح دے، پر تیرا خطبہ تو نہیں نہ آیا. ان سارے دی میاں منظور صاحب تھوڑا نکاح ہے، خطبہ پڑھے گئے تھی. اچھا جتنے بھی یہاں نکاح والے ہیں ان سے پوچھو خطبہ پڑھا گیا تھا؟ اور جنہ نہیں پڑھے گا 10 دے. بولو نکاح میں خطبہ تھا. کیوں؟ کہ نکاح ایک اہم ترین بات ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نکاح ایک، اس لیے اس میں شروع میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جمعے کی تقریر انتہائی اہم چیز ہے، اس کے شروع میں بھی خطبہ ہے، بعد میں بھی. اللہ تمہیں الہ ہونا، اپنا معبود ہونا سمجھا رہا ہے. کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ اتنی اہم بات ہے. اللہ خود اس سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بول کیا پڑھتا ہے؟ قرآن جا کے کھول لے گھر میں. ہاں خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد اور نبی پر درود. خطبہ یہی کا نام ہے نا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. ہم تو کیا پھر آگے آپ پر درود. تو یہ دیکھ اللہ الہ سے پہلے خطبہ سمجھاتا ہے تجھے. قل الحمدللہ. میرے محبوب کہو تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. آ گیا حمد آ گئی. وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. میرے ان تمام نبیوں پر، تمام منتخب رسولوں پر، تمام منتخب بندوں پر میرا بندوں کو میرا سلام پہنچے جو میری توحید اور الوہیت سمجھاتے. نہیں سمجھے؟ نہیں ہے. قل الحمدللہ. میرے محبوب کو ہو تمام تعریفیں. اور بولو تمام تعریفیں. روٹی کھاتی ناشتہ کیتا تھی؟ عبدالحق نے بھی ناشتہ بھی نہیں کیا.
اللہ کی قسم نہیں کیا. آ گیا تو وہ آواز کا کڈ قل الحمدللہ بڑی اگے تے جا کے جوان ہو جانا ہے رب دی باری اللہ نے فارغ ہو جانا. اونچی بول قل الحمدللہ میرے محبوب کو ہو تمام تعریفیں اللہ کی ہے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ جتنے نبی اور رسول اور میرے منتخب بندے چاہے علماء ہوں صلحاء ہوں اولیاء ہوں جو میری توحید کی دعوت پہنچاتے ہیں ان کو میرا سلام ہو. کون کہہ رہا ہے؟ ان کو میرا سلام ہو. سنو اللہ کیا کہہ رہا قرآن؟ ایڈا لمبا ایڈا چھوٹا جا اللہ نہیں. اللہ اللہ اکبر کو اللہ اکبر. اللہ خیر عما یشرکون. آیت کہتی ہے ایک طرف اللہ ہے ایک طرف خیر عما یشرکون ایک طرف اللہ کے علاوہ ساری کائنات ہے. آیت کا مطلب یہ ہے اللہ ایک طرف کون ہے؟ بول کون ہے؟ خیر عما یشرکون ایک طرف ساری کائنات ہے جس کے ساتھ لوگ اللہ کا شرک کرتے ہیں. نبی ہیں ولی ہیں جن ہیں فرشتے ہیں کائنات کے دیوتے حشرات الارض ہیں ہندوستان کے 3 کروڑ دیوتے ہیں مشرکین کے گندے بت ہیں اور مشرکین کے ناپاک عقیدے ہیں مشرکین کے ناپاک عمل ہیں ناپاک خیالات ہیں. وہ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ یہ اللہ آپ سے پوچھتا ہے. اللہ خیر عما یشرکون اللہ بہتر ہے یا ساری کائنات؟ کون بہتر ہے؟ اللہ خیر عما یشرکون. دیکھو اللہ نے تو یہ بنایا ہے دعوی نہیں کہ اللہ بہتر ہے. اللہ دلیل دیتا ہے میں ساری کائنات میں بہتر کیونکہ میں الہ ہوں. میں کیا ہوں؟ میں معبود ہوں. معبود کون ہوتا ہے؟ 20واں سپارہ جا کے پڑھ. امن خلق السماوات والارض آسمان اور زمین اس کے اندر جو بھی کچھ ہے کسی بھی چیز کی کوئی تاثیر ہے پتھر کی تاثیر ہے پانی کی تاثیر ہے آگ کی تاثیر ہے کائنات کی ساری چیزیں اور ان کی تاثیریں اور ان کا اثر کرنا ان کا نفع دینا ان کا نقصان دینا. وانزل لكم من السماء ماء آسمان سے قطروں کا برسنا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ زمین سے پھر خوبصورت پھل پھول باغات کا پیدا ہونا. جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے الہ مع اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہے معبود. جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہے معبود. الہ مع اللہ ان میں سے کوئی نبی ولی جن فرشتہ کچھ بھی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. بل ہم قوم یعدلون پھر بھی تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہو. یہ ہے معبود. امن جعل الارض قرارا معبود وہ ہوتا ہے جس نے زمین کو ٹھہرایا ہے. وجعل خلالها انہارا معبود وہ ہوتا ہے جس نے زمینوں میں دریا ندیاں چشمے سمندر بنائے. وجعل لها رواسي معبود وہ ہے جس نے زمین کے سینوں پر پہاڑوں کو گاڑا ہے. وجعل بین البحرین حاجزا معبود وہ ہوتا ہے جس نے 2 سمندروں کے درمیان میں ایسی لہریں رکھی ہیں ادھر پانی کالا ہے ادھر چٹا ہے جا کے دریائے اٹک دیکھ لے ادھر پانی میٹھا ہے ادھر پانی کڑوا ہے افریقہ کا دریا دیکھ لے. جو یہ کرے وہ ہوتا ہے معبود. الہ مع اللہ سنو تو صحیح اللہ کے سوا کوئی یہ بھی کر سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعا. معبود وہ ہوتا ہے جو پریشان حال کی سنتا ہے. معبود کون ہوتا ہے؟ تجھے یہ سمجھ آ رہی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو پڑھ لیا تو مولوی نے تینوں پڑھاتا مولوی نے تینوں پڑھاتا
تے پاگل دے پتر نکاح تے کلمہ پڑھائی دسو جی نو کلمہ ہی نہیں آتا تو مسلمان کا ہے تو اس کا نکاح کیوں پڑھاتا ہے پھر؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، معبود وہ ہوتا ہے جو پریشان حال کی سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، معبود وہ ہوتا ہے جس نے 100 سال کی عمر میں زکریا کی سنی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، معبود وہ ہوتا ہے جس نے 100 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کی سنی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، معبود وہ ہوتا ہے جب لوط رو رہا تھا جس نے لوط کی سنی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، معبود وہ ہوتا ہے جس نے یونس پیغمبر کی مچھلی کے پیٹ سمندر کی گہرائیوں میں جس نے سنی ہے وہ ہوتا ہے معبود. امن یجیب المضطر اذا دعا، معبود وہ ہوتا ہے جس نے محمد کی بدر میں سنی ہے. معبود وہ ہوتا ہے جس نے محمد کی احد میں سنی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، معبود وہ ہوتا ہے جس نے غزوہ خندق میں محمد کی سنی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، معبود وہ ہوتا ہے بادشاہ روم کی 30 لاکھ کے فوج کے مقابلے میں جس نے محمد کی تبوک میں سنی ہے وہ ہوتا ہے معبود. امن یجیب المضطر اذا دعا، معبود وہ ہوتا ہے جو پریشان حال جانوروں کی سنتا ہے. معبود وہ ہوتا ہے جو انسانوں کی سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، معبود وہ ہوتا ہے جو بلکنے والے بھوکے بچے کی سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، معبود وہ ہے جس نے موسیٰ کی ماں جس کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے فرعون کی فوج چھرے لے کر کھڑی تھی جس نے موسیٰ کی ماں کی سنی. معبود وہ ہوتا ہے. امید ہے تجھے قرآن کا معبود سمجھ آتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، معبود وہ ہوتا ہے جو تکلیفیں ہٹا دیتا ہے. الہ مع اللہ، کوئی اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، معبود وہ ہوتا ہے جس نے ایک وقت میں آدم کو پیدا کیا. آدم چلے گئے، ایک ایک نبی امتوں کے ساتھ چلا گیا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، معبود وہ ہے جس نے ساری کائنات کو ختم کر کے محمد کو تم سمیت زمین میں ٹھہرایا. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اگلی بات اگلی سنیں. اللہ اکبر.